تو اللہ نے جب وعدہ کر دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، اتنی آسان آیت جو اللہ کے بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی صاف آیت، وقال ربکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے؟ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں عرش کی بلندیوں سے تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں تمہاری دعا کو قبول کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں، سبحان اللہ، اندازہ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے آ کے پوچھے ہمارا رب کہاں پہ ہے، تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، اتنا قریب ہوں۔ یہ بھی تعارف خود کرا دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ پکارے تو صحیح، یہ آئے تو صحیح، کچھ مانگے تو صحیح۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں، صرف قریب نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں جی اللہ ساڑھی سنتا ہی کوئی نہیں، فلاں نہیں موڑتا ہی کوئی نہیں، جبکہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، کوئی بیچ کے واسطوں کی، کوئی وسیلوں کی ضرورت نہیں۔ اور اتنی بڑی گارنٹی کے بعد بھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، اور ان کی طرف جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے پیارے حبیب جو قبروں پہ چلے گئے ہیں آپ بھی ان کو سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے، جو فوت ہو گئے ہیں۔ اے پیغمبر اب یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ بھی ان کو سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا بہکا ہوا گمراہ بندہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو غیروں سے دعا کرے اور نہ تو وہ اس کی دعا کو قبول کریں اور نہ ہی قیامت تک ان کو یہ پتا ہو کہ کوئی بندہ ہم سے مانگ رہا ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جس ذات نے کہا کہ مجھ سے بغیر وسیلے کے دعا کرو، وہ ہم کہتے ہیں سنتی ذات نہیں۔ اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ بھی سنانا چاہیں تو وہ نہیں سن سکتے، جو منو مٹی طرح پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی اے ساڑی سن لیں۔ تو وہ صحیح کسی نے کہا تھا کہ جب عقلوں پہ پردے پڑ جائیں، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ جو وسیلے کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے در سے ہٹا کے غیروں کے در پہ جھکانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ پڑھ کے بتایا جاتا ہے جی اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نیکوکار کون ہو سکتے؟ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس صحابہ آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول دعا کیجیے، یہ وسیلے کی جائز صورت ہے، زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، پورا 100 سال صحابہ اس دنیا میں رہے، پوری 1 صدی، اور اس 1 صدی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آ کے انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ اللہ سے فریاد کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک بار قحط پڑ گیا، اللہ کے نبی کا روضہ موجود ہے، صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، آپ نے کیا وسیلہ تلاش کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب عباس کو تلاش کیا جائے۔ حضرت عباس سے کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اللہ دعائیں پوری کر دیتا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں گئے، آپ دعا کریں۔ سیدنا عباس باہر جا کے انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعاؤں کو پورا کیا اور بارش اللہ نے برسا دی۔ تو زندہ آدمی کی دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ وسیلے کی جائز صورت ہے۔ وسیلے کی دوسری جائز صورت یہ ہے دعا قبول کرنے کے لیے اللہ کو وسیلہ دینا۔
دوسری جائز صورت یہ ہے کہ اپنے نیک عملوں کو وسیلہ بنایا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، 3 آدمی ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور غار کے آگے پتھر آ گیا، رستہ بند ہو گیا۔ اس دور میں موبائل تو تھے نہیں کہ کسی کو میسج کریں گے آگے ساتھ کٹ جاؤ۔ اب تینوں سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ تینوں نے کہا آج ہم اللہ کو اپنے ان اعمال کا واسطہ دیں جو ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تینوں نے اللہ سے دعا کی، تینوں نے اپنی زندگی کے بہترین عمل جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صرف کیے تھے انہوں نے اللہ کے سامنے رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس غار کے آگے سے جو پتھر تھا وہ سدنا شروع ہو گیا اور رستہ کھل گیا۔ یہ وسیلے کی جائز صورتیں ہیں، جو وسیلے کی آیت پڑھ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس سے مراد بزرگوں کا اور فوت ہونے والوں کا وسیلہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو۔ اتنی تفسیر کی کتابیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، امام جریر طبری نے، امام قرطبی نے، بڑے بڑے امام رازی نے، فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے، آپ جا کے دیکھ لیں اس آیت کی تفسیر انہوں نے کیا لکھی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا اس میں اللہ کا پروٹوکول ہے یا اللہ کو واسطوں سے مانگنا اس میں اللہ کی بڑائی ہے؟ یہ اللہ ہماری نہیں سنتا جی، وہ فلاں بزرگوں کی اللہ موڑتا ہی کوئی نہیں، یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں؟ ہمیں تو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب مانگتے ہو تو صرف ایک اللہ کے ہو۔ اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا۔ اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے کہا تھا اے میرے کزن اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنا۔ اور یہی وہ عہد و پیمان اور اقرار ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ میں نے جو حدیث بیان کی کہ الدعاء هُوَ الْعِبَادَہ، اور نماز میں ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور دعا بھی ایک عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، اور جب مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لی تو اسی چیز کا نام شرک ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو، کوئی بیچ کا واسطہ، کوئی نیکوکار آدمی، بزرگ اولیاء اپنی اپنی جگہ پہ جو نیکوکار تھے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، جو ہے وہ اللہ کے پاس وہ جا چکے ہیں، لیکن اولیاء کا یہ مقام جو ہم نے بنایا یہ اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کے ان ہستیوں کو بیچ میں لا کے اور ان سے جا کے دعائیں مانگنا، ان سے جا کے اولادیں مانگنا، ان سے جا کے رزق مانگنا، یہ شرک کی بدترین قسم۔ تو دعا جب اللہ نے کہہ دیا ادعونی استجب لکم، ہمیں اور کس گارنٹی کی ضرورت ہے یہ بتائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی اللہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے، ساری قبول کرتا ہے، مگر قبولیت کا طریقہ مختلف ہے۔ 3 صورتیں آپ نے بتا دی۔